حضرت علی نے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا کہ میں تمہیں اپنا اور فاطمہ کا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ لاڈلی بیٹی تھی، ایک قصہ سناؤں؟ شاگرد نے کہا ضرور۔ فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھی، جس کی وجہ سے ہاتھ میں نشان پڑ جاتے تھے، اور خود پانی کی مشق بھر کر لاتی تھی، جس کی وجہ سے سینے پر مشق کی رسی کے نشان پڑ جاتے تھے، اور گھر کی جھاڑ وغیرہ بھی خود ہی کرتی تھی، جس کی وجہ سے تمام کپڑے میلے کچیلے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے۔ میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم بھی جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خدمتگار مانگ لو تاکہ تمہیں کچھ مدد ہو جائے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ وہاں مجمع تھا، اسی لیے شرم کی وجہ سے سب کے سامنے باپ سے بھی مانگتے ہوئے شرم آئی، واپس آ گئیں۔ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے۔ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کل تم کس کام کے لیے گئی تھی؟ وہ شرم کی وجہ سے چپ ہو گئی۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان کی یہ حالت ہے کہ چکی کی وجہ سے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے اور مشق کی وجہ سے سینے پر رسی کے نشان ہو گئے۔ ہر وقت کے کام کاج کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے ہیں۔ میں نے ان سے کل کہا تھا کہ آپ کے پاس خادم آئے ہوئے ہیں، ایک یہ بھی مانگ لیں، اس لیے یہ گئی تھیں آپ کے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی صبر کر۔ حضرت موسیٰ اور ان کی بیوی کے پاس 10 برس تک ایک ہی بچھونا تھا، وہ بھی حضرت موسیٰ کا چوغا تھا، رات کو اسی کو بچھا کر سو جاتے تھے۔ تو تقویٰ حاصل کرو اور اللہ سے ڈرو اور اپنے پروردگار کا فریضہ ادا کرتی رہے اور گھر کے کاموں کو انجام دیتی رہے، اور جب سونے کے لیے لیٹے تو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ خادم سے زیادہ اچھی چیز ہے۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوں، یعنی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا میرے بارے میں ہو مجھے بخوشی منظور ہے۔ یہ تھی زندگی دو جہانوں کے بادشاہ کی بیٹی کی۔ آج ہم لوگوں میں سے کسی کے پاس 2 پیسے ہو جائیں تو اس کے گھر والے گھر کا کام کاج کرنا بھی برائی سمجھتے ہیں۔ دوسری حدیثوں میں ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ یہ تینوں کلمے اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھنے کا ذکر بھی آیا ہے۔ تم ایک دفعہ توکل کے راستے پر آ کر تو دیکھو، اگر وہ تمہاری فکر کو، تمہاری سوچ کو، تمہارے دل کے جذبات کو بدل کے نہ رکھ دے تو دیر مت کرو۔ ہزاروں لوگ اپنی زندگیاں بدل رہے ہیں، روزانہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنے رب کی طرف آ رہے ہیں، لوگ اپنا کفر چھوڑ کر اپنے بھولے ہوئے خدا کی طرف آ رہے ہیں، لوگ اپنا شرک چھوڑ کر اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے لمبے لمبے سجدے کر رہے ہیں، اور تم ایک مسلمان ہو کر 2-4 گناہوں کی وجہ سے منہ موڑے ہوئے ہو کہ اب تو مجھ سے گناہ ہو گیا، اب تو میرے اللہ نے مجھے معاف نہیں کرنا۔ تم اللہ تعالیٰ کی طرف 1 قدم بڑھاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری طرف 2 قدم بڑھائیں گے۔ تمہارے لیے تو ایزی ہے، لوگوں نے کفر چھوڑنا ہے، پھر شرک چھوڑنا ہے، پھر ایمان لانا ہے، پھر کلمہ پڑھنا ہے، پھر عبادت کرنا سیکھنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے کرنے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کو محسوس کرنا ہے۔ لیکن تمہارے لیے تو بہت ایزی ہے، اللہ کے آگے سجدے میں گرو، گڑ گڑاؤ، جتنے گناہ ہیں، سالوں سال کے گناہ ہیں، اپنے کندھوں سے اتار لو، اللہ کی رحمت چاروں طرف سے گھیر لے گی، اور اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ نہ ہو کہ رب کا ہو کر بھی رب کو جانے بغیر اس دنیا سے چلے جاؤ، یعنی سمندر کے کنارے کہیں پیاسے نہ مر جاؤ۔ جب لوگ حرام ریلیشن ایک دفعہ قائم کر لیتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے، اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے ایشوز بنانا خود ہی سے شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، ہم تو صرف دن میں ایک ہی بار بات کرتے ہیں، نہیں ہم نے تو نکاح کرنا ہے اس لیے ہم بات کرتے ہیں، ہم تو صرف آیتیں شیئر کرتے ہیں، ہم تو نماز کا ریمائنڈر دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حلال راستہ بتا دیا ہے تو پھر آپ کیوں حرام کی طرف آتے ہیں؟ یہ سب آپ نکاح کے بعد بھی تو کر سکتے ہو نا، تو پھر کیوں آپ اس سے منع کر رہے ہو اپنے دل کو؟ آپ اس ٹریک کو فالو کرو جو خدا نے آپ کو بتایا، پھر آپ حیران رہ جاؤ گے اور آپ کے دل کو واقعی سکون ملے گا۔ آپ کو جھوٹ موٹ کی باتیں بنا کر اپنے دل کو تسلی نہیں دینی پڑے گی۔ اپنے آپ کو خدارہ جہنم کی آگ سے بچائیں۔ آپ ایک دفعہ ٹرائی تو کریں۔ کوشش کرنے سے پہلے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ریلیشن شپ یعنی حرام ریلیشن شپ کو چھوڑنا، کوئٹ کرنا آسان نہیں ہے، لیکن ناممکن بھی تو نہیں ہے۔ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس کو بعد کے لیے رکھ لو، ابھی صرف یہ سوچو کہ حرام ہے اور اس میں میرے اللہ کی ناراضگی ہے، میرے کریٹر کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میری باڈی کو، میرے دل و دماغ کو پیدا کیا ہے، اسی کو پتہ ہے کہ اس کو کیسے لے کر چلنا ہے۔ اگر اس کی مرضی کے خلاف چلو گے تو سب کچھ الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ بس یہ سوچو کہ جس کام میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہے وہ میرے لیے بہتر ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بار جب آپ
क्विट कर देंगे तो फिर भलाई और आसानियों के दरवाजे खुद बखुद आपके ऊपर खुलते जाएंगे और आप देखेंगे कि हराम रिलेशनशिप को छोड़ने के बाद आज ही इस चीज़ से क्विट करें और हलाल को अपनाएं। हम भी अपना कोई महबूब तरीन माल, जायदाद, कुरान पाक की कोई आयत पढ़कर या सुनकर इस तरह बेधड़क खैरात कर देते हैं क्या? अगर वक्फ वगैरह करने का ख्याल आता भी है तो ज़िंदगी से मायूस हो जाने के बाद या वारिसों से खफा होकर उनको महरूम करने की नीयत से, और बरस के बरस इस सोच में लगा देते हैं कि कोई सूरत ऐसी पैदा हो जाए कि मेरी ज़िंदगी में तो मेरे ही काम आए, बाद में जो हो वो होता रहे। हाँ, नामो नमूद की कोई चीज़ हो, ब्याह शादी की तकरीब हो तो सूदी करज से भी इनकार नहीं करते। हज़रत अनस फरमाते हैं कि अबू तलहा अंसारी मदीना मुनव्वरा में सबसे ज़्यादा और सबसे बड़े बागों वाले थे। उनका एक बाग था जिसका नाम बैरहा था, वो उनको बहुत ही प्यारा था, मस्जिद नबवी के करीब भी था और पानी भी इसमें बहुत ही मीठा होता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अक्सर वहाँ तशरीफ़ ले जाया करते थे और उस बाग का पानी नोश फरमाया करते थे। जब कुरान शरीफ की ये आयत लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी के उस दर्जे को नहीं पहुंच सकते जब तक ऐसी चीज़ों से खर्च ना करो जो तुमको पसंद है। जब ये आयत नाजिल हुई तो अबू तलहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए और अर्ज़ किया कि मुझे अपना बाग बैरहा जो मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है, अल्लाह ताला का इरशाद है कि महबूब माल अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करो, इसलिए वो अल्लाह ताला के रास्ते में देना चाहता हूँ। आप जैसा मुनासिब समझे उसके मुवाफिक उसको खर्च फरमा दें। तो हुजूर ने बहुत ज़्यादा मुसर्रत का इज़हार फरमाया और कहा कि बहुत ही उम्दा माल है, मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि इसको अपने अहले कुराबत में तकसीम कर दो। अबू तलहा ने इसको अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर दिया।